تو بہرحال میں نے کئی دفعہ کہا کہ میرے علاوہ کسی کا کوئی ویڈیو کلپ ریکارڈڈ نہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع کئی سال پہلے کے ریکارڈڈ چڑھے ہوئے ہیں، اور دکھائیں کس نے رجوع کیا ہے کسی مسئلے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کتنا بڑا دعویٰ ہے، یہ جعلی رجوع ہے۔ اس کا کہتا ہے میرے 5 رجوع ہیں، اور دکھائیں کس نے رجوع کیا ہو۔ اس کا جھوٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ مولانا الیاس قادری مدد ذلہ العالی کا باقاعدہ کلپ ہے جس میں انہوں نے رجوع کیا ہے، وہ بھی اینڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کے 5 سے 6 تک رجوع ہیں، یعنی کہ اس سے علاوہ بھی انہوں نے رجوع کرتے رہے ہیں۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پہ انہوں نے جتنے بھی رجوع کیے ہیں وہ موجود ہیں۔ علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے رجوع ہیں، شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 پہ۔ یہ جو رجوع کر رہا ہے یہ اس کا جعلی رجوع ہے۔ اس کا کیا رجوع ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کلپ اس کا، پھر آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس کا جو رجوع ہے کتنا بڑا جعلی رجوع ہے۔ سنن دارمی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے پکڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو بھی پیروی کرتے میری۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تورات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناراض ہونا اور یہ پورا واقعہ یہ بالکل جعلی روایت ہے، اور الحمدللہ میں نے اس کے اوپر رجوع بھی ریکارڈ کروا دیا تھا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اس کا یہ رجوع ہے۔ 5 رجوع اس طرح کے ہی ہیں کہ پہلے البانی نے ایک حدیث کو حسن کہا تھا، صحیح کہا تھا، تو میں نے وہ بیان کی۔ اب اس کے بعد میرے دوسرے بابا جی نے اس کو ضعیف کہہ دیا تو میں نے رجوع کر لیا۔ رجوع اس طرح نہیں ہوتا۔ رجوع ہوتا ہے کہ بندہ تحقیق کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا دماغ کھلتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یار، پہلے جو میں نے تحقیق کی تھی وہ غلط ہے، یہ اب تحقیق ٹھیک ہے۔ یہ رجوع ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ البانی نے ایک حدیث کو صحیح کہا تھا، اس کے بعد زبیر زئی نے اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا، میں نے رجوع کر لیا۔ بھائی ان کا رجوع ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو صحیح کہا، اب میں اس حدیث کو ضعیف کہتا ہوں۔ تو اس کو بڑا شوق ہے کہ ایک حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے اس کا جو آئنسٹائن بابا ہے، اور دوسرا بابا جب اس کو ضعیف کہہ رہا ہے تو پہلے بابے کو اس نے طلاق دے دی کہ بھائی جا تو نے صحیح کہا تھا، اب یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اتنے جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ راوی گیا گزرا ہے، موضوع ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا اس کا رجوع ہے کہ البانی نے اس کو حسن کہا تھا، صحیح کہا تھا، اس کے بعد زبیر زئی نے اس کو ضعیف کہہ دیا تو میں نے رجوع کر لیا کہ بھئی یہ حدیث جو ضعیف ہے۔ یہ رجوع نہیں ہوتا۔ رجوع کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع یہ ہوتا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے، کسی کتاب میں موجود نہیں۔ اس نے کئی بار جھوٹ بولا ہے، اس پر اسے چاہیے تھا کہ رجوع کرے، لیکن آج تک اس کا رجوع نہیں آیا، آئے گا بھی نہیں۔ اس نے جھوٹ بولا ہوا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے لے گئے، اپنے ازواج کو نہیں لے گئے، حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ مباہلہ پریکٹیکلی ہوا ہے، نہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو گھر سے باہر لے گئے۔ یہ اس نے جھوٹ بولا ہوا ہے مباہلہ کے بارے میں، اور یہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مباہلہ کوئی اور کر نہیں سکتا۔ اس پر میری ویڈیو میں نے دکھائی تھی پچھلے دنوں، اور اس میں میں نے احادیث بھی کوٹ کی ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اگر رجوع کرنا ہو تو اس طرح رجوع کرنا چاہیے کہ بندہ جھوٹ بولے اور یہ اپنی تحقیق پیش کرے کہ مباہلہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلے، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے، امام حسن کو لے گئے، امام حسین کو لے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ یہ جو جھوٹ بولا اس پر اس کو چاہیے تو رجوع کرے۔ اور جو یہ جھوٹ بولا اس نے، کتنا بڑا جھوٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ وہ خوارج کے جنازے پڑھاتے تھے، اس پر میں نے کئی ویڈیوز بنائی۔ تو بہانہ کیا بناتا جی؟ خوارج کو مولا علی مشرک نہیں مانتے تھے، کہتے تھے وہ بگوڑے ہیں، مسلمان ہیں، ظاہر ان کے جنازے ہوئے ہوں گے۔ بھی جنازے ہوئے ہیں نہیں ہوئے، بات یہ کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں، یہ آپ ثابت کریں۔ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ رجوع کریں۔ آپ کے جعلی رجوع ہیں جی۔ البانی نے اس کو صحیح کہا تھا، اب دوسرے بابا نے اس کو ضعیف کہہ دیا، میرے پہلے بابے کو طلاق دے دی، اب دوسرا بابا میں نے لے لیا۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو کہتا ہے کوئی ایسا کلپ دکھائیں جس میں کسی نے جو ہے وہ رجوع کیا ہو۔ آئیے دیکھیں مولانا الیاس قادری مدد ذلہ العالی کس طرح رجوع کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا یہ مکار ہے۔ کہتا ہے کہ کسی نے رجوع نہیں کیا، دکھائیں مجھے، چلیں آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال میں نے کئی دفعہ کہا کہ میرے علاوہ کسی کا کوئی ویڈیو کلپ ریکارڈڈ نہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع کئی سال پہلے کے ریکارڈڈ چڑھے ہوئے ہیں، اور دکھائیں کس نے رجوع کیا ہے کسی مسئلے کے اندر۔ میں نے کہیں
دو چیزیں پڑھی کہ صبح سویرے خالی پیٹ پانی پینا چاہیے، کہیں پہ میں نے پڑھا پینا چاہیے، کہیں پینا نہیں چاہیے. تو ان دونوں چیزوں میں حضرت سے رہنمائی چاہوں گا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے. نہر منہ پانی کے تعلق سے طبیبوں کی بہت تحقیقات ہوتی ہیں اور بدلتی بھی رہتی ہیں. تو ایک طبی تحقیق کے مطابق پانی نہر منہ خالی پیٹ پینا اس کے بڑے فوائد ہیں، 4 گلاس پیے تو. لیکن خیر میں نے بھی پیا تھا پانی اور بظاہر فائدہ بھی ہوا مجھے. میں نے پرچہ بھی اس کا چھاپا تھا، اس کا کچھ آرٹیکل پڑھا تھا میں نے کوئی طبی. لیکن پھر میری توجہ دلائی گئی بعض احادیث مبارکہ کی طرف جن میں نہار منہ اس طرح پانی پینے سے کمزوری آنے کا ان احادیث میں تذکرہ تھا. تو اب حدیث پاک جب آ گئی تو پھر اب ظاہر ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے اس سے رجوع کر لیا اور وہ پرچے سے میں برسوں رجوع کر لیا ہے. تو بہرحال میں نے کئی دفعہ کہا کہ میرے علاوہ کسی کا کوئی ویڈیو کلپ ریکارڈڈ نہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے 5 رجوع کئی سال پہلے کے ریکارڈڈ چڑھے ہوئے ہیں اور دکھائیں کس نے رجوع کیا ہے کسی مسئلے کے اندر. لیکن پھر میری توجہ دلائی گئی بعض احادیث مبارکہ کی طرف جن میں نہار منہ اس طرح پانی پینے سے کمزوری آنے کا ان احادیث میں تذکرہ تھا. تو اب حدیث پاک جب آ گئی تو پھر اب ظاہر ہے کہ اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے اس سے رجوع کر لیا اور وہ پرچے سے میں برسوں رجوع کر لیا ہے.